بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں واسمہ شرازی. پروگرام ہے فیصلہ آپ کا. بہت اہم ڈیولپمنٹس ہیں اور بہت سی خبریں ہیں جو کہ آج آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے. مثلا سب سے پہلے آج فواد چودھری اور شیخ رشید صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں کہ جو ہندوستان سے تانے بانے تھے وہ انہوں نے ایکسپوز کیے. نیوزی لینڈ کی ٹیم کی واپسی اور جو تھریٹس تھیں اس کے حوالے سے ای میل جو کنیکشن تھا وہ اس کے حوالے سے انہوں نے بات کی. پرسوں شیخ رشید صاحب نے ہمارے پروگرام میں بہت واضح لفظوں میں بتایا تھا کہ بہت جلد تحقیقات جو ہیں وہ سامنے آ جائیں گی, اور آج ان کے مطابق جو ہے وہ تمام صورتحال واضح ہو کے آ گئی ہے. انہوں نے یہ بتایا ہے کہ یہ ای میل جو تھیں یہ جنریٹ ہوئی ہیں ہندوستان سے, اور احسان اللہ احسان کے نام سے جو 23 اگست کو فیس بک کے اوپر پوسٹ آئی تھی وہ بھی جو ہے وہ فیک آئی ڈی کی تھی. گو کہ اس کے اوپر مختلف متضاد آرا بھی ہیں, لیکن یہ بات درست ہے کہ اس پورے معاملے کو یعنی نیوزی لینڈ سے جو ان کی ٹیم کا یہاں پہ آنا کھیلا جانا اس میں ایک بہت ہی بھیانک قسم کی سازش جو ہے وہ پاکستان کے خلاف تھی. ہم اس سازش کو ناکام بنا سکتے تھے بر وقت کاروائی کر کے, لیکن بہرحال اب کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت. اس کا ظاہر نقصان پاکستان کو بہت ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آج کے اس پروگرام کے اندر ہم یہ بھی بات کریں گے کہ بہت بریک تھرو ہوا ہے, اور بریک تھرو یہ ہے کہ پارلیمانی کمیٹی جو ہے وہ تشکیل پا گئی ہے ای وی ایم کے اوپر, الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے اوپر. اس میں اسد کیسر صاحب جو ہیں وہ اپنی بہت دلچسپی لیں گے, اور اس کے اندر جو مختلف اراکین ہیں ان کو بھی نامزد کر دیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن جو ہے اس نے انتخابی اصلاحات کے حوالے سے بہت ہی اہم فیصلے کیے ہیں. کل بہت اجلاس اہم ہوا جس میں کہ انہوں نے یہ کہا کہ 23 کے جو انتخابات ہیں ان کی تیاریوں کے لیے نئی حلقہ بندیاں ہوں گی, آر ٹی ایس اور آر ایم ایس سسٹم بھی جو ہے وہ استعمال کیا جائے گا. الیکشن کمیشن نے اس کی جو ہدایات ہیں وہ متعلقہ حکام کو بھی دے دی, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو ہے اس کے حوالے سے کچھ تفصیلات مانگی گئی تھی لیکن وہ فراہم نہیں کی گئی, اور الیکشن کمیشن نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر اپنی ٹیکنیکل ایویلیویشن کمیٹی جو ہے اس کو غلطیوں سے پاک الیکٹرانک مشین تیار کرنے کا بھی کہہ دیا اور اس کا جائزہ لینے کی بھی ہدایت کر دی. اس کے ساتھ ساتھ ووٹر لسٹیں ان کی تصدیق اس عمل پر بھی اصولی اتفاق جو ہے وہ کیا گیا ہے. یاد رہے کہ گزشتہ ایک ہفتے سے حکومتی وزراء جو ہے وہ الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمشنر کی ذات کو نشانہ بنائے ہوئے ہیں ای وی ایم کے اوپر, اور اب ایسے لگتا ہے کہ خود الیکشن کمیشن اس کا جواب جو ہے وہ اپنے ادارے کے طور پر یوں دے گا کہ وہ اس مشین کو تیار کرے. اس کے بہت اور بھی اثرات ہیں کیونکہ نئی حلقہ بندیوں کے اوپر بھی الیکشن کمیشن نے کہا کہ بات ہوگی, اور اس کا ایک جو تعلق ہے وہ اسد عمر صاحب کی سٹیٹمنٹ سے بھی ہے جس میں کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم جو ہے وہ نئی مردم شماری جو ہے اس کی طرف جائیں گے. سو بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے جس پہ عوام کی ظاہر نگاہ نہیں ہے, لیکن 2023 کے انتخابات کے حوالے سے یہ بہت ہی اہم ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ یہ جو توشہ خانہ والا کیس ہے یہ بھی بہت اہمیت اختیار کر گیا, یوں کہ توشہ خانہ وہ ہوتا ہے جس میں کہ مختلف جو سربراہان مملکت ہوتے ہیں ان کو جو تحائف ملتے ہیں وہ جمع کیے جاتے ہیں اور ان کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ اس کو خرید سکیں. لیکن گزشتہ کچھ ہفتے سے یہ خبر تھی کہ وزیر اعظم سے بھی تفصیلات مانگی جا رہی تھیں, اور اس کے حوالے سے کچھ لوگوں نے جو انفارمیشن کمیشن ہے اس کے اندر بھی درخواست دی تھی کہ وزیر اعظم جو ہیں ان کو کتنے تحائف باہر سے ملے ہیں وہ بتائے جائیں. لیکن جو کابینہ ڈویژن کے سیکرٹری ہیں احمد نواز سکھیرا صاحب, انہوں نے یہ کہا کہ جواب دیا کہ یہ قومی مفاد کے خلاف ہے, لہٰذا یہ جو تفصیلات ہیں یہ ہم نہیں بتا سکتے. یاد رہے کہ اس سے پہلے دو وزرائے اعظم اور صدر مملکت, سابق صدر آصف زرداری صاحب, سابق وزیر اعظم یوسف راء گیلانی صاحب اور سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے خلاف جو ہے وہ کیسز موجود ہیں. نیب کے اندر بھی یہ کیسز موجود ہیں اور انہی کی تفصیلات کے حوالے سے بھی ہے. لہٰذا وزیر اعظم جو ہیں وہ کیوں ان تحائف کی تفصیل نہیں بتا رہے یہ بھی بہت اہم ہوگا, اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے. پنجاب کے حوالے سے آج وزیر اعظم نے بہت اہم بات کی. انہوں نے کہا جی پنجاب جو ہے وہ ہمارا الیکشن ہوگا اس کے اندر ہی, اور وہی ہمارا بیٹل فیلڈ ہے. یعنی اہم جو ہمارے لیے پنجاب ہے یہ ان کا اعلان تھا, اور اسی کے اوپر سارا انہوں نے کام بھی کیا. لگتا ہے ایسے کہ پنجاب کی حکومت کے اوپر پرفارمنس کے حوالے سے وہ آج انہوں نے بلکہ زور بھی دیا اور مزید زور بھی دیں گے, کیونکہ ان کو لگ رہا ہے کہ پنجاب کے اندر جو پرفارمنس ہے اس کے بہت سے سوالات ہیں. پنجاب کی بات کریں تو پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے وہ گزشتہ کئی دنوں سے بہت زیادہ ان کے اوپر اعتراضات بھی ہو رہے ہیں, ان کے تنازعات کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے. لیکن آج جو میٹنگ ہوئی سرگودا ڈویژن کی اس میں بھی ایک بہت ہی اہم بات جو نوٹس کی گئی وہ شہباز شریف صاحب جو کہ صدر ہیں اور حمزہ شہباز صاحب جو کہ قائد حزب اختلاف پنجاب کے ہیں اور اپنی تنظیمی امور پہ بڑی
उनकी गिरफ्त है, वो भी आज दोनों जो थे वो गैर हाजिर थे, और कहा यह जा रहा है कि इख्तलाफात इस हद तक बढ़ गए हैं कि जनाब नवाज शरीफ साहब आइंदा चंद दिनों में बहुत अहम फैसले करेंगे और पार्टी के जो इख्तियारात हैं उनके मुकम्मल, उनको जो सदर जो हैं पार्टी के, उनको तफवीज़ करने पर भी गौर किया जा रहा है। ये भी इम्कान मौजूद है कि इस मामले के ऊपर जो है वो खुल के बात होगी, लेकिन PMLN के जो सरबराह हैं वो अपना जो जारहाना अंदाज है वो भी जारी रखेंगे। अब अगर उनका जारहाना अंदाज रहेगा और यहाँ पर तमाम इख्तियारात आ भी जाएंगे तो कितना फायदा PMLN जो है वो उठा सकेगी, और खास करके दूसरा ग्रुप जो कि मुफाहमत के ऊपर जोर दे रहा है। ये बहुत से अहम मामलात हैं, इन पे हम जरूर बात करेंगे, लेकिन हमारे साथ इस वक्त बहुत अहम पैनल मौजूद है। जनाब सदाकत अली अब्बासी साहब जो कि रुकन कौमी असम्बली हैं, तर्जुमानों में से हैं हुकूमत के, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। मोहतरमा नाज बलोच साहिबा रुकन कौमी असम्बली है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। और जनाब सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्काइप पे, आप भी बहुत सीनियर रहनुमा हैं और पता नहीं मज़ामती ग्रुप के हैं, तो इनसे भी कुछ बात होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुसद्दिक साहब हमें ज्वाइन करने का। लेकिन सबसे पहले मुसद्दिक साहब, अब वैसे तो नाज कहते हैं खवातीन से पहले बात करनी चाहिए, लेकिन पहले मैं आपसे बात कर लूं कि ये जो सूरत हाल है खवातीन लेकिन मुसद्दिक साहब को ज्यादा सिक्योरिटी के मामले पे बात करनी चाहिए इस वक्त, क्योंकि वो पाकिस्तान से बाहर है। तो मुसद्दिक साहब, आपको क्या लगता है कि ये जो न्यूजीलैंड की टीम की रवानगी हुई और इसके बाद फिर जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, क्या हमें ये बात मान लेनी चाहिए कि जो भी लोग हमारे खिलाफ साजिश करते हैं वो आते हैं, साजिश उनकी कामयाब होती है, वो चले जाते हैं, हम क्या कर रहे हैं? देखिए, मेरा ये जाती ख्याल है, इसमें कोई शक नहीं है कि बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर जब भी मौका मिलेगा हमारे जो दुश्मन है वो हम पे हमला करेंगे, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन अपने मुल्क का तहफ़्फ़ुज़, अपने नैरेटिव का तहफ़्फ़ुज़, अपनी बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर जो वेब ऑफ रिलेशनशिप्स हैं उसमें पाकिस्तान का नुक्ता नज़र जो है उसको वज़ा करना, ये तो जिम्मेदारी हमारे किसी दुश्मन की नहीं है, ये तो जिम्मेदारी हमारी है। अगर हम ये कहें कि हकीकत में हमारे यहाँ कुछ ऐसे झोल हैं जिसकी वजह से कुछ चीज़ों के अंदर खलल आ रहा है, तो वो भी एक मसला है। अगर हम ये कहें कि खलल कम है मगर हम बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर फेल हो रहे हैं अपना नुक्ता नज़र सामने लाने में, तो वो भी एक, मैं समझता हूँ, बहुत बड़ी खता है और उसको दूर करना चाहिए। तीसरी और अहम बात जो मैं करूंगा वो ये है कि देखिए, ये जो अब इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है, हमारी इलाकाई सूरत हाल जो है, उसके बाद ये खतरात तो सामने आएंगे। यानी ये जो हमारे ऊपर हमला किया गया है बैनुल अक़वामी सतह पे भारत ने जो किया है वो तो बात ठीक है, मगर जो हमारी अंदरूनी हमारे कागजात थे जिसमें हमारे जो IG साहब या AIG साहब जो हैं उन्होंने एक मरासले का इजरा किया जिसमें उन्होंने कहा कि भाई ये टीम आ रही है और आगे मैच भी हैं और मुहर्रम भी चल रहा है, तो हमें खतरा है कि कुछ ना कुछ ऐसा मामला होगा। तो जब इस तरह के मरासले मंजर आम पर आ जाएं और पब्लिक सर्कुलेशन में आ जाएं, तो अगर वो मुझ तक पहुंच गया, आप तक पहुंच गया, आपके कैमरामैन तक पहुंच गया, तो वो जो न्यूजीलैंड की टीम आ रही है उस तक भी वो मरासला पहुंच गया होगा कि खुद पाकिस्तान कह रहा है कि यहाँ पे कुछ। मगर इस तरह की एडवाइजरीज तो मुसद्दिक साहब आती रहती हैं, वो तो पूरी दुनिया को पता है, हर हफ्ते वो। अगर आपको जी, आप सही कह रही हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर किसी जगह के ऊपर मसलन आप किसी मुल्क में जाएं और वहां पे बाकायदा एक एडवाइजरी आ जाए जो उन्हीं के IG ने लिखी हो, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस ने लिखी हो, और वो आ जाए कि आपके ऊपर दहशतगर्दी होने का इम्कान है, तो फिर आपको ये हक तो मिल जाता है ना कि अगर और भी बाकी तरफ से इन्फ्लुएंसेस आ रहे हों, इलाकाई सूरत हाल भी ऐसी हो कि पाकिस्तान के 3 से 4 फौजी सरहदों पे भी शहीद हो रहे हों। अच्छा, मुसद्दिक साहब, गड़बड़ में भी इजाफा फवाद चौधरी साहब ने ये भी कहा है कि ये नतीजा है एब्सोल्युटली नॉट कहने का, जो वजीर आजम ने कहा है। डू यू एग्री? देखिए ये बड़ी अजीबोगरीब, फवाद चौधरी साहब तो हमारे दोस्त हैं, आपको मालूम है, भाई भी हैं, दोस्त भी हैं, लेकिन उन्होंने तो ये भी कहा कि नूर मुकद्दम वाला मामला जो है, बेटी हमारी जो है उसको साथ जो भी बर्बरियत की गई, जो भी दहशतगर्दी की गई, जिस तरह उसको जिनसी तशद्दुद और तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उन्होंने कहा कि वो भी एक साजिश हिंदुस्तान ने उठाई है। तो ये हर चीज को, कुछ चीजें जो है वो हमारी अंदरूनी है, हर मामले को ये कहना, यानी भारत इतना इन्फ्लुएंशियल है कि न्यूजीलैंड भी उसके कब्जे में है और इंग्लिस्तान भी। उन्होंने आज ईमेल्स पूरी पढ़ के सुनाई है, ओम प्रकाश की IDs हैं, बाकी IDs हैं, फिर एहसानुल्लाह एहसान का। जी,
میں نے تو جہاں سے بات شروع کی وہ یہ تھی کہ بین الاقوامی سطح پہ ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ بھارت ہم پہ حملہ نہیں کرے گا، یہ بڑی سی ایکسپیکٹیشن ہے نا. جب ہمیں موقع جہاں پہ بھی ان کو موقع ملے گا وہ تو فیک آئی ڈیز کے ذریعے، ریئل آئی ڈی کے ذریعے، ڈپلومیسی کے ذریعے وہ اپنا نقطۂ نظر اور پاکستان کے خلاف جو زہر ہے وہ اگلتے رہیں گے، تھوکتے رہیں گے ساری زندگی. وہ تو کریں گے، ان کا کام ہے، مگر وہ تو اپنا کام کر رہے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم اپنا کام کر رہے ہیں؟ کیا ہم شکست کا اعتراف کرتے ہیں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم سے ان کے جواب میں کچھ نہیں ہو پاتا تو یہ اصل میں انہوں نے کر دیا، ہم سے کچھ نہیں ہو پایا، تو کیا ہم اس محاذ پہ شکست مان رہے ہیں؟ میں نہیں سمجھتا. نمبر ایک، کچھ چیزیں ہمیں درست کرنی ہیں اندرونی طور پہ، اور کچھ چیزیں ہمیں درست کرنی ہے اپنے بین الاقوامی بیانیے کی سطح پہ، اور دونوں جگہ پہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں ناکامی. بالکل، اندرونی چیزیں ہمیں کیسے درست کرنی ہے یہ بھی بہت اہم ہے. ناز، کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایبسلیوٹلی ناٹ کا ہی نتیجہ ہے جو کہ پاکستان کے خلاف پوری دنیا ہو گئی ہے کہ یہاں پہ ٹاس ہونے والا ہے اور ٹیمیں تیار ہیں اور اچانک جو ہے وہ پیک اپ ہوتا ہے اور وہ ٹیم جو ہے وہ واپس بلا لی جاتی ہے، میچ جو ہے وہ آف کر دیا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوئی نہ کوئی سازش تو ہے نا آسما. بالکل یہ افسوسناک بات ہے، ہر پاکستانی کے لیے تکلیف کا لمحہ تھا جب ہمیں پتہ چلا کہ نیوزی لینڈ کی جو ٹیم ہے وہ جس موقع پہ واپس جا رہی ہے 6 دن رکنے کے بعد، ان کو جو سیکیورٹیز کی انہوں نے اپنے ایشوز کنسرنز بتائے. لیکن بات یہ ہے کہ اس سے ہمارے ملک کی جو ایک امیج ڈیٹیریوریٹ کرنے کے لیے جو دشمنوں نے حملہ کیا، میں سمجھتی ہوں، اور یہ بات بالکل درست ہے، اور میں ڈے 1 سے یہ بات کو ایمفسائز کرتی رہی ہوں ہر پروگرام میں کہ یہ اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ بھارت کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا پاکستان کو آکورڈ سچویشن میں لانے کے لیے. وی نو دیٹ. وہ ہمارا اوپن دشمن ہے، اوپن اینیمی ہے. وہ امیج بلڈنگ کرنے میں اپنے انویسٹ کر رہا ہے دنیا بھر میں، اور پاکستان کے امیج کو ٹارنش کرنے کے لیے وہ پیسہ انویسٹ کر رہا ہے. وہ کشمیر میں ظلم کر رہا ہے لیکن پھر بھی اپنے تعلقات انٹرنیشنلی ہر ایک کے ساتھ بنا کے رکھ رہا ہے. دوسری جانب ہم وکٹم ہوتے ہیں ٹیررزم کے، اس کے باوجود جو ہے ہمیں ایسا پورٹری کیا جا رہا ہے جیسے کہ ہم کوئی دہشت گرد ملک ہے، خدا نخواستہ. تو جہاں بات ہمارے ملک کی سوورینٹی کی ہے، اب آپ دیکھیے آج آپ نے بات کی تھی، آج دیکھ رہی تھی آپ کی نیوز جو تھی، آپ کو ایک واٹس ایپ میسج آیا، اس واٹس ایپ میسج کو آپ نے کھولا بھی نہیں لیکن آپ کو نوٹس آ گیا ایف آئی اے کی طرف سے. جہاں اتنی سرویلنس ہے وہاں پہ یہ جو چیزیں ہیں ان کو کیوں نہیں دیکھا جا سکتا؟ جی بالکل، یہ بات آپ درست کہہ رہی ہیں. آج ایک اسٹینڈنگ کمیٹی، پریویلیج کمیٹی تھی، اس میں یہ بات اٹھی کہ 5 سے 6 MNAs اور 3 منسٹرز، صوبائی وزراء، ان کو میسج آ کے نوٹس ملا ایف آئی اے کی جانب سے کہ جی آپ کی انویسٹیگیشن ہوگی کیونکہ آپ کو فلاں نمبر سے کوئی واٹس ایپ میسج آیا ہے. جو میسج ہم نے نہ کھولا نہ دیکھا لیکن اس کے اوپر ہمیں ایف آئی اے کا نوٹس آ گیا. ایک طرف تو ان کی جو ہے اتنی ایفیشنسی اپنی شو کر رہے ہیں کہ ان کی ہے، جبکہ ہمارا تعلق بھی نہیں اس معاملے سے. لیکن یہ جو معاملہ ہے، یہ جو ایشو ہے، اس کے اوپر ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جب وزیر اعظم صاحب نے فون کیا پرائم منسٹر آف نیوزی لینڈ کو، جیسنڈا آرڈن کو، انہوں نے کانٹیکٹ کیا، اس کے باوجود جو ڈکلائن کی انہوں نے اس بات کو، یہ ہمارے لیے زیادہ دکھ اور تکلیف کی بات بنی. تو یا تو وزیر خارجہ رابطہ کرتے یا کوئی اور پروٹوکول فالو کرتے تاکہ یہ ہمیں ایک امبیرسمنٹ کا سامنا نہ کرنا پڑتا کہ ہمارے ملک کے پاکستان کے وزیر اعظم نے فون کیا اور ان کو آگے سے جو ہے ریجیکشن کا سامنا. یہ ویلڈ پوائنٹ ہے بھائی صاحب. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہماری ڈپلومیسی جو ہے یہ اس کا فیلئر زیادہ ہے. سیکیورٹی تو شاید ہمیں تو کوئی ثبوت ابھی تک نہیں ملا کہ سیکیورٹی کے بارے میں کوئی ایسے کنسرنز تھے. خود جو ہائی کمشنر ہے ان کا آپ نے سنا ہونا کہ جی ویلفیئر آف دا جو پلیئرز ہے اس کی وجہ سے ہم نے ان کو واپس بلایا. تو اس کا مطلب ہے کہ ڈپلومیٹکلی ہم تھوڑے سے کیا شیر حادثہ ہو تو اس کے بعد جو حادثہ ہوتا ہے وہ اس پہ ریئیکشن پہ ہوتا ہے. ڈپلومیسی فیل ہو گئی، مان لیا. یہ وہ آئے تھے ڈپلومیسی کامیاب تھی، کسی نے تالیاں بجائی تھی؟ سب نے بجائی. ہم سب بڑی بات ہے یہ. انگلینڈ والے آ رہے تھے تو وہ ڈپلومیسی تھی نا. بالکل تھی. ایک آنن فانن ایک واقعہ ہوا جس کے پیچھے ملک کے اندر کے دشمن، ملک کے باہر کے دشمن، ہمارا بڑا دشمن، ان کا رول ہے. اور جو آج آپ کو پریس کانفرنس کا آپ نے بھی تذکرہ کیا، ہم سب نے سنی، اس میں ای میلز کی گئی، پلیئرز کو ڈرایا گیا اور وہ پورا پلیٹ فارم استعمال ہوا. اور اگر ایسی کوئی ڈپلومیسی ناکام ہوتی تو وہ آتے نہ، وہاں پریکٹس نہ کرتے، وہ سرینا میں ٹھہرتے نہ، وہ اسلام آباد کی سڑکوں پر نہ پھرتے. تو میرا خیال ہے یہ بڑی نامناسب بات ہے. بالکل کہ ہم دھچکا لگائے. ایک 2009 کے بعد ابھی
پلیئرز آنا شروع ہوئے. درمیان میں تو 10 سال جب ہماری پیپلز پارٹی اور نون کی حکومتیں تھی تو کوئی کسی نے منہ بھی نہیں کیا, لیکن آج بڑی اچھی بات ہے. میں ناز جب میرے ساتھ بیٹھتی ہیں یہ اس چیز کو, تو یہ کریڈٹ تھوڑا سا پچھلی حکومت کو بھی دے دیں کہ ان کی وجہ سے نجم سیٹھی صاحب کو بھی دے دیں تھوڑا سا کریڈٹ. پہلے میں پوری بات کر لوں کریڈٹ. جہاں تک کریڈٹ آیا کہ انہوں نے ہمیشہ پیپلز پارٹی نے اچھی بات کی, جس طرح نون لیگ مریم صاحبہ نے مذاق اڑایا, جس سے پاکستان کے دشمن خوش ہو رہے تھے, وہ جو ٹویٹ کر رہی تھی سبز پاسپورٹ کو, آج اللہ کا فضل ہے وہ جو کیا ہوتے ہیں GSP پلس یورپین یونین نے دے دیا. آج اچھی خبر ہے. اس کے علاوہ بڑے مشہور صحافی ہیں جنہوں نے عمران خان کے رول کو, جب یہ سارے پھنس گئے تھے, نکالنے کی تعریفیں کی. دنیا کے جتنے سیکیورٹی کے اور ان مختلف ملکوں کے جو آپ کے انٹیلیجنس کے لوگ ہیں وہ یہاں آگے بیٹھ کے کر رہے ہیں. آج انڈیا کو منہ کی کھانا پڑ رہی ہے. سر اس میں حکومت اگر انٹیلیجنس چیف آئے یہاں پہ اور ہماری ISI کو انہوں نے تسلیم کر دیا کہ اس میں ہماری حکومت کا کیا, ملک کے اداروں کو, اس کی حکومت کو, حکومتی اداروں کو اپریشیٹ کیا کریں. پھر جب کوئی گڑبڑ ہو تو اس کو تنقید بھی کیا کریں نا. ایک دم سے ہماری ڈپلومیسی ناکام ہوگی اس لیے کہ ٹیم یہاں بیٹھی ہوئی ہے اور ان کے گھروں کو ای میل جا رہی ہیں کہ جی خدا نہ خاصا کو تھریٹ ہے, اور وہ چلے جاتے ہیں. انہوں نے غلط کیا اور اس کا جواب دیں گے. ڈپلومیسی کیا ہے کہ اس کا کاؤنٹر کیا ہے. ایک ان ایکسپیکٹڈ ہوا ہے, کسی کو پتا بھی نہیں تھا کہ وہ ٹاس سے پہلے چلے جائیں گے. بالکل درست, اگر یہاں تک تو بات درست نہیں, میں وہی کہتا ہوں نا. اس طرح میرا نہیں خیال کہ کو باعث. پھر اس کے بعد چلیں ہو گیا حادثے کے بعد میں کہا بڑا حادثہ یہ ہوا کہ لوگوں کا ریئیکشن کیا تھا. مریم صاحبہ کی ٹویٹ آتی ہے گیا جی سبز پاسپورٹ رول گیا. مطلب یہ کوئی کرنے والی بات ہے. پرائم منسٹر نے بھی ایک دفعہ کہا تھا ریلو کٹے. پرائم منسٹر نے باہر والی ٹیموں کو کہہ دیا ریلو کٹے. وہ کوئی حادثہ نہیں ہوا تھا اس وقت پرائم منسٹر نہیں تھے. وہ حادثہ نہیں ہوا تھا, یہ حادثہ ہوا. قوم رنجیدہ ہے. قوم کے لیڈرز کا کام ہے کہ اپنے قوم کے ساتھ کھڑا ہونا کہ جی ہم ایک دہشت گردی کی جنگ لڑی, ہم نے 80,000 بندہ مروایا, ہم نے $150 ارب اپنا نقصان کیا. دنیا کے سب کے سامنے کھڑے ہو کے گولیوں ہمارے لوگوں نے کی. اور اس پہ پاکستان سنیں, آپ کو پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. اور جو پاکستان کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا یا وہ امیچور ہے, اور یا پھر میں یہ کہوں گا تو آپ کہیں گے کیونکہ آپ لوگ وہ حب الوطنی کے سرٹیفکیٹ بیچتے ہیں تو آپ مجھے کہیں گے کہ میں وہ کیا ہوتا ہے بغاوت کا, غداری کا سرٹیفکیٹ بیچ رہا ہوں. لیکن غداری اور حب الوطنی کے درمیان بھی ایک لائن ہوتی ہے, وہ لفظ ایسا ہے میں بولنا نہیں چاہتا. مصدق صاحب آپ کہیں گے کہ یہ جو مریم بی بی کے ٹویٹ ہے اس کو انہوں نے کہا کہ یہ حب الوطنی اور غداری کے بیچ کی جو لائن ہے, اب مجھے نہیں پتا اس میں وہ اس لائن کو کیا کہیں گے, وہ انہوں نے کراس کر لی ہے. کوئی نیا لفظ وہ ایجاد کرنا چاہ رہے ہیں. جی کوئی نیا نہیں ہے, طریقے سے غداری کہہ رہے ہیں. دو چیزیں تو بڑی عام ہیں. ایک یہ کہ جو تنقیدی جائزہ لے اور جو یہ کہے کہ ہمارے خیال میں ہماری ریپرزنٹیشن بہتر ہونی چاہیے, وہ غدار ہے. اس میں کیا شک ہے جی؟ یہ تو PTI کا ہمیشہ سے مقدمہ رہا ہے, یا وہ کافر ہے یا وہ غدار ہے. کون ہے اس ملک میں جو کافر نہیں ہے, جو غدار نہیں ہے؟ کون ہے بتائیے آپ مجھے. آپ میڈیا والے غدار نہیں ہیں. آپ دیکھیے جو انہوں نے لے کر آئے تھے کہ 10-10 کروڑ کے جرمانے ہوں گے اور 25 کروڑ کا ادارے کو جرمانہ ہوگا, تو آپ کیا ہیں؟ یا آپ ملک دشمن ہیں جس کی وجہ سے آپ کو 25 کروڑ یا 10 کروڑ کا جرمانہ ہونا چاہیے, یا آپ غدار ہیں؟ تو یہ بات کہ سبز پاسپورٹ والا جو سب سے پہلے اٹھایا تھا کہ اس کا تقدس جو ہے وہ صفر کر دیا, یہ کر دیا, وہ تو عمران خان نے کہا تھا جب وہ کنٹینر کے اوپر کھڑے تھے. تو اس وقت کیا وہ غداری کر رہے تھے؟ ہم نے تو کبھی عمران خان کو غدار نہیں سمجھا, ہم نے کبھی عمران خان صاحب کو کافر نہیں سمجھا. ہمارا ان سے سیاسی اختلاف ہے, ٹھیک بات, اور ہم سیاسی بات کرتے ہیں. ہمارا ایک نقطۂ نظر ہے کہ پاکستان کی ریپرزنٹیشن بہتر ہونی چاہیے. ہمارا ایک نقطۂ نظر ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر یہاں پہ کسی امریکہ کے اندر کسی جگہ کے اوپر ایک ریلی نکلتی ہے تو وہ ہندوستان نے نکالی ہے. ہم نہیں سمجھتے امریکہ اپنے بچوں کی حفاظت خود کرے گا, نیوزی لینڈ کے لوگ اپنے بچوں کی حفاظت خود کریں گے. اگر اس طرح کے بیانات نہ دیے جاتے تو اچھا تھا, ایسے بیانات نہیں دینے چاہیے تھے ایسے موقع پر جب پوری دنیا میں پاکستان کی جگہ سے. ہمارا مقدمہ یہ ہے کہ نیوزی لینڈ کو رسپانسبلٹی دکھانی چاہیے تھی. نیوزی لینڈ کو ہمارے ساتھ بیٹھنا چاہیے تھا تاکہ ہمارا IG ان کو سمجھا سکتا کہ یہ روٹین کا ایک وہ ہے کاغذ. باقی یہ فیک IDs کے ذریعے ہمیں دن بھر میسیجز آتے رہتے ہیں, آپ کو دن بھر میسیجز آتے رہتے ہیں. وہ کیا معلوم کن میسیجز کے پیچھے کون بیٹھا ہوا ہے. آپ کسی اپنے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ میں جائیں تو نیچے لائن لگی ہوتی ہے, کہیں گالیوں کی, کہیں دھمکیوں کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک متانت کے ساتھ پاکستان کو اپنا مقدمہ بین الاقوامی سطح پہ لے جانا چاہیے. ہمارا امیج جو ہے وہ کچھ اچھا نہیں بن رہا ہے, بالکل کرنا چاہیے. مصدق صاحب میں ایک چھوٹی سی بریک لینا چاہ رہی ہوں. بالکل آپ نے صحیح کہا, پاکستان یہ مقدمہ لڑے کیسے, یہ سب سے اہم سوال ہے. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے, ہمیں ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक नाजरीन, एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज, अब ये बहुत ही संजीदा सूरत हाल है। एहसानुल्लाह एहसान की एक हमारे बड़े मोतबर सहाफी हैं एजाज सैयद, उन्होंने अभी कहा है कि ऑडियो शेयर की है उन्होंने और कहा है कि जी मेरी ही आईडी थी और मैंने ये कहा कि ये थ्रेट है क्योंकि मैं क्रिकेट का फैन हूं तो मैं चाहता था उसको बचा लें। इतने अहम मसाइल चल रहे हैं, दूसरी तरफ आपको लगता है ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमले हो रहे हैं, ये हुकूमत की संजीदगी में ना होने में भी आप लोगों का भी तो किरदार है कि देखिए, मैं समझती हूँ कि हुकूमत की जो रवैया है और जो इनका फोकस है वो एक तो मीडिया के पीछे पड़े हैं हाथ धोकर, जो हम देख रहे हैं आए दिन। आप देख रहे हैं कि तमाम सहाफी जो है वो सरापा एहतजाज, आज भी एक वारिस रजा साहब को कल वो अगवा हुए हैं और आज उनको बारियात हुकूमत की जो उठा के ले गए। जी, हुकूमत की जो तवज्जो है वो एक तो इदारों के इलेक्शन कमीशन के खिलाफ लगे हुए हैं, रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, इलेक्शन कमीशन को आड़े हाथों ले लेना। जो इदारा अपना काम करे और हुकूमत जो है उनके सामने सर न झुकाए तो उसके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस फौरन आके इनके बुजरा करना शुरू कर देते हैं। और जो एक्चुअल इनकी जिम्मेदारी है, जो इनका काम है, अपना जिम्मा ये लेने को तैयार नहीं है। एक दूसरे के ऊपर मलबा डालकर वुज़रा बैठे हुए हैं, आपस में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। आई डोंट थिंक दिस इज हाउ द गवर्नमेंट रन्स। लेकिन कल तक आप कह रहे थे प्रायोरिटी तस्लीम नहीं करना, अब आप पार्लिमानी कमेटी का हिस्सा है, इसका मतलब क्या हम ले? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं आसमा, चाहे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो, चाहे हम जैसे पाकिस्तान के आम शहरी हों, हम सब ये चाहते हैं कि आने वाले इलेक्शन साफ और शफाफ हों और ऐसे हों कि फिर कोई ये ना कहे कि इलेक्शंस में धांधली हुई है। क्योंकि बहरहाल आरटीएस पिछले इलेक्शंस में बैठ गया, पूरा सिस्टम डाउन हो गया और उस आरटीएस के ऊपर 2.5-3 सालों से इस हुकूमत ने क्या कोई इसमें तहकीकात करने का हुक्म दिया? कोई तहकीकात की, कोई इन्वेस्टिगेशन या कोई प्रोब किया? लेकिन धांधली वाले इलेक्शंस को कबूल करके खुद तो बैठ गए क्योंकि खुद इस दफा हुकूमत में है। लेकिन कल जब ये अपोजिशन में होंगे फिर ये रोना डालेंगे कि इलेक्शंस में धांधली हुई है। तो शफाफियत जो है वो एक अलग चीज है और उस पर इलेक्शन कमीशन भी, जहां तक मेरी मालूमात है, इलेक्शन कमीशन भी चाहती है कि इलेक्शंस फ्री और फेयर और ट्रांसपेरेंट हो, उसके लिए बहुत कोशिशें हो रही हैं। लेकिन बात यह है कि ईवीएम की जहां तक बात है, एक टेक्नोलॉजी जिसको जर्मनी, यूके, अमेरिका, इटली, तमाम दुनिया के वो ममालिक जो कि टेक सेवी हैं, जो हमसे टेक्नोलॉजी में कई गुना आगे हैं, उन्होंने बैन किया है इस टेक्नोलॉजी को। उसकी वजह ये है कि अगर आपका एक मशीन जो है वो अच्छा, ये बात जाता है तो आपका वोटिंग का निजाम रुक जाएगा। और दूसरी बात, आप एक्सपेरिमेंट करने के मुताहमिल नहीं। तीसरी बात कि इलेक्शन कमीशन आपको कह रहा है कि आपकी फाइनेंशियल फीजिबिलिटी नहीं है, प्रोक्योरमेंट आप कहां से करेंगे? तो देयर आर मल्टीपल क्वेश्चंस। आज प्राइम मिनिस्टर ने जर्मनी का एग्जाम्पल दिया ईवीएम के ऊपर, जर्मनी ने तो इसको मतरूक बैन किया। अच्छा देखिए, बड़ी आसान सी बात है कि हम 3 साल से असेंबली में बैठे हुए और लड़ रहे हैं। ये बिलावल साहब और शहबाज साहब हमें सिलेक्टेड कहते हैं, इनका ख्याल है इलेक्शन में धांधली हुई है और हम धांधली से जीते हैं। हालांकि उस इलेक्शन कराने में हमारा कोई रोल नहीं था। अगर आरटीएस था तो आरटीएस इनकी इलेक्शन रिफॉर्म में आपका तो कोई रोल नहीं था इसमें, तो कोई नहीं। अब आप उसको इशारों में ना बात करें, मैं इशारों में बात कह रही हूँ, आपका तो रोल ही नहीं था। उसके बाद मुझे बताएं, पुराना तरीकाकार इनको पसंद नहीं है, उसमें वो धांधली हो जाती है, हमें भी नहीं पसंद। नया तरीकाकार हम लाते हैं, ना ही उसको तनकीद करते हैं, ना उसको देखते हैं, ना उसको मुतबादल लेते हैं। मैं ना मानू, मशीनों से डरते हैं। कौन सी देखें, अगर किसी जर्मनी में फेल होगी, जापान में फेल होगी, कोई बात नहीं, कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। एक है जिसमें पेपर ट्रेल भी पूरा है, पूरा कागज वाला इलेक्शन भी है और काउंटिंग मशीन, कैलकुलेटर लगा हुआ जो आपको फौरी काउंट कर देगा। ठीक है। हम समझते हैं कि इलेक्शन में धांधली किस वक्त होती है? वोटिंग के दौरान धांधली करना बहुत मुश्किल होता है। हम इलेक्शन लड़के हैं, 2 इलेक्शन में आ रहा हूँ, 1 जीता हूँ। वोटिंग में कोई धांधली करने नहीं देता, वहाँ बड़े एक्टिव आपके पोलिंग। बात क्या कह रहे हैं आप भाई? वोटिंग पोलिंग टाइम पे धांधली करना मुश्किल होता है। उसके बाद है ना, पता नहीं कहाँ की बात कर रहे हैं ना कि वोटिंग के बाद जो है, जब वोटिंग सुन लेना, जब 5 बजे के बाद धांधली शुरू होती है, पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाल दिया जाता है, गिनती में गड़बड़ होती है। सुन लें, गिनती में गड़बड़ होती है, निशान गलत लग गया, वोट मुस्तरद लग दिए जाते हैं। ये सारा अगले 2 मिनट में बटन दबाएं और रिजल्ट बाहर आ जाए। अगर बिलफर्ज नाज साहिबा को एतराज है तो पेपर ट्रेल निकालें और उसको काउंट कर लें। पेपर ट्रेल मैं आखिरी तनकीद कर रहा हूँ। इनका मसला क्या है? 3 साल ये चीखते रहे कि धांधली इलेक्शन कमीशन बोल रहे हैं, हमारा क्या इलेक्शन का निजाम ठीक नहीं है। जब निजाम ठीक करने के लिए आए, हमने लेके आए, उस मशीन से ही घबरा रहे हैं।
خود تجویز بھی کوئی نہیں دے رہے. ہم نے انہیں کہا ہے کہ الیکشن کمیشن نہیں مان رہا آپ کی بات کو. اچھا مجھے ہم نے انہیں کہا کہ آپ کوئی ٹیکنیکل ایکسپرٹ بھیجیں جو ہماری مشین کو رد کر دیں. ہمیں قوم کے سامنے رد کر دی. کس نے رد کر؟ وہ جو پلڈیٹ نے کیا اس کے اندر رد ہو گئی تھی. وہ ہمیں ابھی اس دن بھی جو میٹنگ تھی مصطفیٰ نواز کھوکھر والی جس میں کہ وہ ان کی پارلیمنٹری کمیٹی ایک کوئی ایکسپرٹ آئی ٹی کے بلائے اور اس کو بلا کے اس کو قوم کو بتائے کہ یہ گڑبڑ ہے. نہ کوئی ٹھیک کرتے ہیں نہ خراب کرتے ہیں. 3 سال ہمارے برباد کیے ہیں. کوئی ریفارم نہ ہونے دے رہے نہ آپ کرتے ہیں. خود آپ نے برباد کیا ہمیں ٹھیک بھی نہیں کرنا دے رہے. آپ کو کیا اس میں قباحت ہے؟ نگران سیٹ اپ آئے گا وہ الیکشن کرائے گا الیکشن کمیشن کے پاس مشین جائے گی پھر آپ کو کیا اس کے اندر ناراضگی ہے؟ جی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. میں آپ کے سامنے 4 نکات پیش کرتا ہوں. نکات تو بہت سے ہیں مگر 4 چیدہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. سب سے پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک ٹاسک فورس مقرر کی تھی جس میں بین الاقوامی سطح پہ جتنے بھی ٹیکنالوجی کے لوگ تھے ان کو ڈالا گیا. وہ رپورٹ منظر عام پر آ چکی ہے. اس رپورٹ میں یہ کہا گیا کہ پاکستان کے اندر الیکٹرانک ووٹنگ نہیں ہو سکتی کیونکہ اس میں دھاندلی ہونے کا امکان بہت زیادہ ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر کرنا ہے تو اس کو آپ پہلے کسی جگہ پہ پائلٹ کیجئے اور اس میں سے رنکلز اگلے 10-15 سال میں نکالیں اور پھر اس کو لے کر آئیں. چلیں اس رپورٹ کو چھوڑ دیں. جب خان صاحب آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو سپریم کورٹ کے کہنے پہ ٹاسک فورس بنی تھی, میں اس کو نہیں مانتا, میں اپنا کنسلٹنٹ خود لگاؤں گا. تو انہوں نے ایک اسپینش کنسلٹنٹ کو $500,000 سے زیادہ پیسے دے کے جو کروڑ روپے بنتے ہیں انہوں نے اس کو ہائر کیا کہ آپ ایک علیحدہ تجزیہ کریں کیونکہ ہم یہ پاکستانی ٹاسک فورس کے ممبران تھے ان کو نہیں مانتے. اس نے اس سے زیادہ تنقیدی ایک رپورٹ نکالی اور اس نے کہا کہ بالکل اس کے اندر دھاندلی ہو جائے گی, آپ کو الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا استعمال نہیں کرنا چاہیے. وہ رپورٹ بھی منظر عام پر آ چکی ہے اور سینٹ کی پارلیمانی کمیٹی کو بھی دی گئی. تیسری اب یہ پہلا نقطہ ہے کہ 2 رپورٹس, ایک عمران خان صاحب کی اور ایک سپریم کورٹ کی. اب دوسرا نقطہ یہ ہے کہ تقریباً دنیا میں ماں سوا 6-7 ممالک کے کوئی ملک اس کو استعمال نہیں کرتا. جو نہیں استعمال کرتے وہ کون سے ہیں؟ کچھ کا تو آپ نے نام دیا, کچھ میں ایڈ کر دیتا ہوں. فن لینڈ نہیں کرتا, آئرلینڈ نہیں, بہت سے نہیں کرتے, لیکن وہاں پہ کوئی ایسی ہسٹری نہیں ہے نا. جو کرتے ہیں ان کے یہاں بھی ہسٹری نہیں ہے کہ کوئی مداخلت ہو, انٹرفیئرنس ہو. میں بریک لینا چاہ رہی ہوں. فلپینس میں 50% لوگ جو ہے وہ اس سے خوش نہیں ہیں. جی پہلے 80% خوش ہیں. جی میں نے تو سب کی بات سنی, نقطہ نظر تو دے دینے دیجیے. فلپینز کے اندر مشین کا امپلیمنٹ ہونے کے بعد اس کو وڈرا کر لیا گیا. تو فلپینز میں ناخوش ہونے یا خوش ہونے کی بات نہیں ہے, مشین کو وڈرا کر لیا گیا کیونکہ اس کے اندر بہت زیادہ خلل تھے اور الیکشن جو تھے وہ ٹھیک ہے. اچھا مصدق صاحب میں نے ایک بریک لینی ہے. جی میں بریک لے لوں. بریک کے بعد سر بریک کے بعد جو ہے وہ کچھ تھوڑی سی بات توشہ خانہ پہ بھی ہو جائے گی کہ قومی مفاد کے خلاف ہے کیا وہاں پہ کہ شیئر نہیں کی جا رہی معلومات تحائف کی. بریک کے بعد ویلکم بیک. ناظرین ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ اتنے زیادہ ناز مسئلے ہیں, ان سارے مسئلوں سے آپ نے نکلنا کیسے ہے جبکہ حکومت تو آپ نے دیکھ لی ہے وہ چاہتی ہے کہ EVM بھی لے کے آئے. دوسرا توشہ خانہ کا مسئلہ ہے کہ حکومت کہہ رہی ہے کہ قومی مفاد کے خلاف ہے جو تحفے ملے ہیں وزیر اعظم کو وہ ہم نہیں بتا سکتے. دیکھیں یہ تو وہ تھی نا, صاف چلی شفاف چلی تحریک انصاف چلی, تو یہ نعرہ لگایا تھا الیکشن سے پہلے. پھر یہ صاف اور شفاف جو چلنے والی تھی اس کا حال یہ تو نہیں ہونا چاہیے نا. یہ تو رائٹ ٹو انفارمیشن کی باتیں کرتے تھے اور ہر معاملے میں کہتے تھے کہ ہر چیز میں ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے. اگر کوئی چیز ایسی نہیں آپ نے چھپائی تو آپ اس میں کیا قباحت ہے؟ اوروں کے اوپر بھی تو اس پہ بڑے بڑے کیسز بنے اور آج تک بھگت رہے ہیں اس سے پہلے کے وزرائے اعظم. تو اب اگر کوئی ایسی بات نہیں ہے تو آئی تھنک اس میں کوئی چھپانے والی تو بات ہی نہیں ہے. تحفے ہوتے ہیں, تحفے بتا دیں تو کیا ہو گیا اس میں؟ اچھا چھپانے والی بات. بالکل مصدق صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے؟ ظاہر ہے ایک تو یہ معاملہ بھی اہم ہے, لیکن آگے جا کے کیا اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ پرائم ٹائم ہو یا ویسے ہو چھوٹے چھوٹے موضوعات پہ ہم بات کر لیتے ہیں, بڑے بڑے مسائل اپنی جگہ پہ موجود رہتے ہیں. کس نہج جا رہی ہے ہماری سیاست؟ نہج کچھ بھی نہیں جی. جو ہم نے تو آپ لوگوں کو دعا دی تھی, ہماری دعا پوری ہوگی. ایسی کہ جڑا ساڈا حال ہویا اللہ توڑا بھی کرے.
आज एक दुआ राना सनाउल्लाह साहब ने भी दी है सर, उन्होंने कहा है कि आप लोगों ने हमारे साथ किया था तो अब आप जरा तब्दीली के मजे चखे, ना करें ना ऐसे। नहीं मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन बात तो सच्ची है ना जी। हाँ। क्योंकि जिस वक्त ये हेरोइन डाल रहे थे लोगों की गाड़ियों के अंदर जिसमें सजाए मौत मुकर्रर है, और खुदा को हाजिर नाजिर जान के कह रहे थे कि हमारे पास वीडियो है, तो टीवी के ऊपर रोज हमें उसका सामना करना पड़ता था, चाहे वो हेरोइन हो, आप शाहिद अब्बासी साहब का मुकदमा देख लें, और फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो रूलिंग्स हैं देख लें, आप एहसन इकबाल साहब का देख लीजिए, अच्छा। आप मेहता इस्माइल साहब का देख लीजिए, आप जो मर्जी मुकदमा उठा के देख लें। ये जो इनका रवैया है, ये तो एक यूनिफॉर्म रवैया है, हमारे साथ भी वही है। फिर जब पूरी तरह से तकरीबन आधी से ज्यादा PMLN को बंद कर दिया गया, अच्छा। तो फिर मीडिया की तरफ नजर डाल दी। अब मीडिया के घरों में घुस के उनको मार रहे हैं, उनको उठा के ले जा रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि ये मुल्क दुश्मन हैं, उनके लिए वो PDMA या ना जाने क्या क्या ला रहे हैं। तो मीडिया को बंद कर दिया। एहतसाब वो जो क्या नाम है NAB के चेयरमैन को एक्सटेंशन देने पे तुले हुए हैं। जो हमारा ये कमीशन है इलेक्शन, लेकिन उसमें फिर अपोजिशन के किरदार पे भी बात तो हो रही है मुस्तकिल। एक क्रिटिकल व्यू आ सकता है, वो आवाज बंद करने के दर पे हैं, और मुल्क की सरहदी हालात आप देख ही चुकी हैं, तो उन पे क्या सदाकत अब्बासी साहब से सर मैंने बात करनी है तोशा खाना पे, क्योंकि आप तोशा खाना आपने मेरा तो ओपिनियन ही नहीं लिया। आप जल्दी से दे दे क्योंकि टाइम बहुत कम है ना, एक वन लाइनर दे दे जी। साफ चली शफाफ चली तो हो चुका था। ये आपको याद है कि जरा पता कीजिएगा कि पाकिस्तान में जब पहली तहरीक आई थी काला धन सफेद करने की, तो किसने काला धन अपना सफेद किया था, जरा पता कीजिए। और फिर ये बताइए कि वो चीनी की जो रिपोर्ट आनी थी उसके ऊपर कितने लोगों को अभी तक टांगा गया है। आटे की जो वो बनी थी रिपोर्ट, उस पर किसको टांगा है। रिंग रोड का तो अब जिक्र ही नहीं आता। अच्छा सदाकत अब्बासी साहब, अब ये तोशा खाना पे सवाल पूछा जाता है, कहा जाता है कौमी मफाद के खिलाफ है, जबकि सर जबकि साबिक 3 सरबराहान मुमलिकत पे इस वक्त NAB के केसेस हैं तोशा खाना के तहाइफ के ऊपर। अच्छा, बहुत शुक्रिया, आपने इस पर मुझे मौका दे दिया और आपने सवाल कर दिया, जरूरी था।